عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ماہ محرم الحرام کی آج چوتھی تاریخ ہے اور سن 1446 ہجری قمری کی آج کی اس رات میں خدا نے ہم اور آپ کو یہ توفیق دی کہ پھر ایک بار آئیں اور اس فرش عزا پر اہل بیت علیہم السلام کے معارف اور تعلیمات کو، امام حسین اور اصحاب حسین کے کردار کو، ان کی قربانی کو، ان کی اس تحریک کو، ان کے اس مشن کو سمجھیں، اور اس کے بعد وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ان کی خدمت میں ہم لوگ بھی اپنی وفاداری، بصیرت، دینداری اور ایمانداری کا ثبوت پیش کریں، اس لیے کہ پوری تاریخ بشریت میں جب تک انسان کے سامنے کوئی سیمپل نہ ہو، کوئی آئیڈل نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، تب تک وہ صحیح طریقے سے اس میدان میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے بہترین نعمت سے خداوند عالم نے ہم لوگوں کو نوازا ہے۔ بہترین کتاب قرآن دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس ہے۔ فخر انبیاء، کائنات میں جن سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو، وہ نبی کریم پیغمبر گرامی اسلام کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ اہل بیت اطہار، جن کی تعلیمات، جنہوں نے جو کچھ کہا ان میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، بلکہ حقانیت پر، صداقت پر، واقعیت پر، سب کچھ صحیح ہونے پر ثبوت ہے ان کی ہر باتیں، اور ایسی شخصیات دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ آپ خود اندازہ کہ اسی طرح آپ غدیر دیکھیے، کسی اور کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے۔ محرم کسی اور کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے۔ عاشورہ کسی اور کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے۔ مہدویت کی کانسیپٹ جو آخری زمانے میں جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، کوئی آئے گا جو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اس کانسیپٹ کو رکھنے والی کوئی اور قوم نہیں ہے، وہ یہ قوم ہے۔ تو اس قوم کو خدا نے اتنے سارے عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، تو ان کو امتحان بھی دینا ہے، ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ تو اس قوم کو آگے بڑھ کر کچھ دیکھنا ہے، ان کو ہر میدان میں، دنیا کے ہر فیلڈ میں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں سے الگ ہیں، ہمارے پاس رول میپ واضح ہے، کہ ہمارا ٹارگٹ واضح ہے، ہمارا مقصد واضح ہے، ہم دوسروں کی طرح چل نہیں سکتے، دوسروں کی طرح زندگی گزار نہیں سکتے۔ بالخصوص شیعوں کو اس پوری دنیا میں 6 ارب لوگ اگر زندگی کرتے ہیں، تو ان میں اگر 2 ارب مسلمان ہیں، اور ان میں اگر ہم کہیں کچھ شیعہ ہے، ان شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ ان 4 ارب، ان 6 ارب لوگوں کو جو باقی تک اسلام نہیں پہنچا ہے، جہاں تک ابھی قرآن نہیں پہنچا ہے، جہاں تک ابھی اہل بیت کی سیرت نہیں پہنچا ہے، وہاں تک ہم اور آپ کو اپنے پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو ایسی ذمہ داری ہم اور آپ کو نبھانا ہے۔ تو اس پوری دنیا میں دشمنان دین کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل واضح طور پر اسلام کو جانتے ہوئے مخالفت کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں دشمنان اسلام کی، وہ اسلام کو جانتے ہیں، اسلام کی سیرت کو جانتے ہیں، اسلام کی طاقت کو جانتے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پر اگر کوئی چلے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا انہیں پورا واضح طور معلوم ہے۔ ان کے یہاں لائبریریاں ہیں، ان کے یہاں تحقیقی ریسرچ سینٹرز ہیں، جہاں پہ باقاعدہ طور پر اسلام کا دوسرے تمام فرق و مذاہب کو بھی پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں اس 4 ارب لوگوں میں جن کے پاس اگر اسلام ہے تو وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ وہ لوگ اسلام کو تو پڑھتے ہیں، تاریخ کو تو پڑھتے ہیں، انہیں تاریخ اسلام میں کچھ اور نظر آتا ہے، اور جب وہ مسلمانوں کے رویے کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، تو لگتا ہے کہ ان کا اخلاق کچھ اور ہے۔ اب وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے رفتار کو دیکھیں یا تاریخ اسلام میں لکھی ہوئی واقعات کو دیکھیں۔ یہ 2 طرح کے لوگ۔ تیسرے ایسے لوگ ہیں جن تک بالکل اسلام پہنچا ہی نہیں ہے، جن تک ابھی قرآن پہنچا ہی نہیں ہے۔ امکان ہے وہ آپ کے وزیر آباد میں گلی میں موجود غیر مسلمان ہو، جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں، لیکن ان تک شاید آپ نے اور ہم نے ابھی قرآن کے پیغام کو، اس میسیج کو نہیں پہنچایا۔
آپ کے ساتھ یونیورسٹیز میں، کالجز میں بہت سے دوست احباب ہوں گے جن کے پاس آپ سب ٹائم گزارتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان تک شاید ہم اور آپ نے اہل بیت کا پیام نہیں پہنچایا ہو۔ تو ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس پیام کو پہنچائیں لوگوں تک، یہی ہماری رسالت ہے۔ آج ہم بالخصوص خطے لداخ کے جوانوں کے لیے فخر کی بات ہے، اور خطے لداخ کے مومنین، خطے لداخ کے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، کلن خطے لداخ کے ہر منصف لوگوں نے جو خطے لداخ کے اوپر جب انہوں نے سوچا، خطے لداخ کی ایشوز کو دیکھا، خطے لداخ کی ضروریات کو دیکھا، خطے لداخ کے خدشات کو دیکھا، خطے لداخ میں موجود پریشانیوں کو دیکھا، جوانوں کی پریشانیوں کو دیکھا، وہاں کے عوام کی پریشانیوں کو دیکھا، جاب ریزرویشن کو دیکھا، زمین کے پرابلمز کو دیکھا، ان ساری پریشانیوں کو دیکھ کر اپنی سیاسی قیادت کے سائے میں جب وہ لوگ انہیں قیادت کے پرچم تلے جب چلے، تو آج پورے خطے لداخ کو ایک نتیجہ دیکھنے کو ملا کہ اگر ہم صحیح طریقے سے چلیں گے، صحیح انداز میں چلیں گے، ہم اپنے حقوق کو بھی، اپنے رائٹس کو بھی حاصل بھی کر پائیں گے، اور ہندوستان کے اس بڑے پارلیمنٹ میں ہم اور آپ اپنی آواز کو پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اور جس کے آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایم پی اے محترم جناب حاجی حنیفہ آج ہمارے مابین موجود ہیں۔ ہم آپ کو یہاں کے تمام مومنین اور ان کے انجمن کے صدر کی جانب سے اور خطے لداخ کے اسٹوڈنٹس، آل کارگل اسٹوڈنٹ یونین ایسوسیشن کی جانب سے آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری خود ہم سب کے لیے اعزاز ہے کہ اتنی ساری مشغولیات کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے امام حسین کے لیے، امام حسین کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے یہ احساس کیا کہ میں کسی بھی پوسٹ و مقام پہ کیوں نہیں صحیح، میں ہندوستان کی اس عظیم پارلیمنٹ کا ممبر کیوں ہی نہیں صحیح، لیکن امام حسین کا میں ایک عزادار ہوں، امام حسین کا میں ایک خادم ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس آگے تشریف لائیں تاکہ آگے پیچھے آنے والوں کی طرف صلوات پڑھ دے محمد و آل لہٰذا عزیزان گرامی قدر، ہمارے اور آپ کی عنوان گفتگو ہے تحریک امام حسین میں جوانوں کا کردار، جہاں پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جوانوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ بدلنا چاہتا ہے۔ پہلی صفت جوانوں کی ہوتی ہے وہ چینج چاہتا ہے، ان کو جب سمجھ میں آتا ہے یہ بات صحیح ہے، یہ بات حق ہے، یہ بات عقل کے مطابق ہے، فوراً تسلیم۔ دوسری کوالٹی جوانوں کی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ با ایمان رہے، یعنی وہ اپنے آپ کو یہ ٹائٹل دینا چاہتا ہے کہ میں ایماندار رہوں۔ اور تیسری چیز جو ایک جوان کی ہے وہ نفع للعباد، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا کہ خیر الناس انفعہم للناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہو، آپ اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ کسی بھی پوسٹ و مقام پہ ہوں، اسی پوسٹ و مقام کے حساب سے اس قوم کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ کسی بھی منصب پہ ہوں، آپ اس حساب سے اس قوم کو فائدہ پہنچائیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تحریک امام حسین میں اور تحریک امام زمانہ میں جہاں ہم اور آپ کو اپنا کردار نبھانا ہے، وہاں پہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ آج میدان خالی نہیں ہے، کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا، ہم اور آپ صرف مصیبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ذمہ داری کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج امام حسین ہوتے، آج واقعہ پیش آتا، تو کیا ہم اور آپ کوفیوں کی طرح رہتے یا امام حسین کے اصحاب و انصار کی طرح اپنا کردار نبھاتے؟ تو اس حساب سے اگر ہم اور آپ واقعہ کربلا کو پڑھیں گے تو ہر دن ہمارے لیے کربلا ہے، ہر دن ہمارے لیے عاشوراء ہے، ہر دن ہماری ذمہ داری ہے، ہم اور آپ غیر مسئول نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اس تحریک کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس پہ آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حسن عاقبت۔ دو کلمہ ہے ہمارے پاس، ایک حسن عاقبت ہے، ایک سوء عاقبت ہے، یعنی اچھا انجام اور برا انجام۔ امام علی فرماتے ہیں کہ لکل امر، لکل امر، مولا فرماتے ہیں عاقبت، ہر کام کے کوئی نہ کوئی انجام ہے۔ آپ اچھا کام کرتے ہو، اچھے کام کا اچھا نتیجہ ہے،
برا کام کرتے ہو برے کام کا برا نتیجہ ہے، آپ صحیح ارادہ رکھتے ہو صحیح ارادے کا صحیح نتیجہ ہے، آپ برا ارادہ رکھتے ہو برے ارادے کا برا نتیجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن انسان کے، مومن جوان کی، یا تحریک امام زمان میں یا تحریک امام حسین میں کردار نبھانے والے جوان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ میں جو بھی کام کروں اس کام کا انجام کیا ہوگا، انجام پہ سوچیں۔ اس لیے آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، بہت سے انسان ہیں جنہوں نے آغاز بہت اچھی طرح کی، جو مومن تھے، نمازی تھے، روزے دار تھے، بہت اچھے تھے، لیکن ان کی عاقبت کفر و نفاق پر ختم ہو گئی۔ اور بہت سے ایسے انسان اس تاریخ میں گزرے جن کی ابتدا بہت برے، جو چور تھے، جو گنہگار تھے، جو قاتل تھے، جو مشرک تھے، لیکن انتہا ان کی مومن مسلمان ہو کر مرے۔ تو ان انجام پر غور کریں۔ اگر ہم اور آپ اس تحریک میں اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں تو اس انجام پر غور کیجیے۔ واقع کربلا میں ایسے بہت سے نمونے ہم اور آپ کو نظر آئیں گے۔ کوفے والے جنہوں نے ابتدا بہت اچھی کی، جب حضرت مسلم تشریف لائے تو حضرت مسلم پر بیعت کی، حضرت مسلم کی حمایت کی، حضرت مسلم سے کہا کہ آپ امام حسین کا خط سنائیں۔ جب امام حسین کا مسجد میں خط سنانے لگے تو سارے کوفی اس عشق میں رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ جب وقت نصرت، جب وفاداری کا، جب ایمانداری کا وقت آیا کہ آپ وقت کے امام سے حمایت کریں، تو یہی لوگ حضرت مسلم کو، جو 18,000 لوگ جنہوں نے حضرت مسلم پر بیعت کی تھی، اور حضرت مسلم اب گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ یہ ہے واقع کربلا، جہاں پہ لوگوں نے خط لکھ کر کہا تھا کہ 30,000 کتنے خط، 12,000 خط امام حسین کو لکھے کہ آپ آ جائیے مولا، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ روز عاشور امام حسین نے انہیں کوفیوں سے تو کہا تھا کہ آج جو تلوار لے کے میرے خلاف کھڑے ہو، تم ہی لوگ تو تھے نا کہ مجھے بلا رہے تھے، میری حمایت اور میری نصرت کی تم لوگ نعرہ لگا رہے تھے، کہاں چلے گئے؟ یہی انجام تحریک امام زمان میں ہمارا نہ ہو۔ ہم اور آپ آج آرام سے ہیں، فرش عزا پر ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج کے نعرہ لگا رہے ہیں، مولا آپ آ جائیے، ہم نصرت کے لیے تیار ہیں، مولا آپ آ جائیے، ہم اپنے جوانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے جوانوں کو آپ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کل اگر وہ وقت آ جائے کہیں ایسا ہمارا حشر نہ ہو، لہٰذا اس تحریک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اور آپ بھی ایسے شکار نہ ہو کہ مولا جس طرح امام علی کے صحابیوں نے، امام علی کے زمانے کے لوگوں نے کہا تھا مولا، اب جب گرمیوں میں جب امام علی نے کہا آ جاؤ اب جنگ کے لیے جاتے ہیں، کہا مولا گرمی ہے، سردی آنے دیجیے۔ جب مولا نے فرمایا کہ آپ چلو سردی آ گئی، چلیں جنگ کے لیے، کہا مولا اب تو سردی ہے، گرمی آنے دیجیے۔ کہیں ایسا حشر ہم لوگوں کا نہ ہو، کیونکہ تاریخ ہمیشہ ریپیٹ ہوتی ہے، تاریخ میں کردار بھی ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر امام حسین اور اصحاب حسین کے کردار کو پڑھے ہوں، سیکھے ہوں، ہمارے دل و دماغ میں اتر چکے ہوں، تو وقت کے امام کسی بھی موقع پہ ہم اور آپ کو بلائیں گے، لبیک یا مہدی کہنے کے لیے ہم اور آپ تیار ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اور آپ کو رول میپ پتہ نہیں ہو، مقصد پتہ نہیں ہو، اور اس طرح کی قربانیوں کے کردار پتہ نہیں ہو، آئیڈلز پتہ نہیں ہو، تو ہم اور آپ بھی وہی بہانہ دہرائیں گے جو تاریخ میں لوگوں نے دہرائے۔ تو ہم اور آپ اس تحریک میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو کوئی بھی کام انجام شروع کیجئے، عاقبت سوچئے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں ایک شام مولا علی کے ساتھ کوفے کے گلیوں میں تھا، مولا کے ساتھ میں کوفے کے گلیوں سے گزر رہا، ایک رات میں ایک گھر کے پاس جب پہنچے تو اس گھر سے مناجات کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہے، نماز کی آواز آ رہی ہے۔ کمیل نے مولا سے فرمایا، عرض کیا مولا کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جو اس رات کی تاریکی میں عبادات میں مشغول ہے، تلاوت میں مشغول ہے، مناجات میں مشغول ہے۔ مولا نے فرمایا دیکھو اس طرح کی عبادات اور اس کی عبادت، اس کے مناجات، اس کے قرآن کی تلاوت پر تم تعجب نہ کرنا، بلکہ اس کے انجام کو سوچنا۔ دیکھیے یہ سب واقعات ہیں جوانوں، ان واقعات کے بعد اپنی زندگی پہ تھوڑا سا سوال کیجئے کہ یہی حشر ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگا۔ کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا کہ جنگ نہروان شروع ہوا،
جنگ نہروان جب شروع ہوئی تو اس جنگ میں خوارج نے مولا کے ساتھ جب جنگ کی اور مولا کے لشکروں نے خوارج کو شکست دی، اور خوارج کی جب لاشوں سے گزر رہے تھے، ایک لاشے پر جب پہنچے مولا نے اپنے نیزے کو اٹھایا، اس نیزے کے انی سے اشارہ کیا اور کمیل سے کہا کمیل دیکھو یہ وہی شخص ہے، کمیل یہ وہی شخص ہے جس کی نماز شب کی آواز تجھے تعجب میں ڈال رہی تھی، جس کی تلاوت تجھے تعجب میں ڈال رہی تھی، اس کا انجام یہ ہوا کہ اس نے وقت کے امام کے ساتھ جنگ کی ہے اور آج واصل جہنم ہوا۔ یہ تاریخ کے واقعات، یہ حقیقت۔ ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر یہ قضیہ جو ہم اور آپ آج آرام سے آسائش میں آرامش کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کی نمازیں، ہمارے اور آپ کے روزے، ہمارے اور آپ کے حج، ہمارے اور آپ کی یہ قربانیاں شاید ہم اور آپ کو نجات دیں، عاقبت پہ خیر کریں۔ ہر لمحہ ہر موقع پہ سوچتے رہیں ہماری عبادت کہاں، جو غزہ اور فلسطین میں شہید ہونے والے ان ماں، ان بچوں کا، ان لوگوں کی قربانی کہاں، اور وہ نماز کہاں جہاں پہ بموں کے سائے میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اور آپ یہاں آسائش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی کربلا کا منظر تو آج غزے میں اسرائیل نے ایجاد کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا ہم اور آپ اس ایسی سچویشن میں ہم اور آپ کیا کردار نبھا رہے ہیں؟ آواز حق کو اٹھانے کی ضرورت ہے، آواز حق کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، بولنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جس طرح کے پلیٹ فارم ہو وہاں لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھو آج ہم لوگوں کا صورتحال کیا ہے۔ ایک قصہ اور آپ کی خدمت میں سناتا ہوں کہ عاقبت، انسان کی بری عاقبت کیسی ہوتی ہے۔ عمر ابن قیس، جا کے آج پڑھیے گا جوانوں، عمر ابن قیس لکھ لیجئے گا اور آج جا کے پڑھیے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین کے ساتھ سفر کربلا میں امام حسین کے ساتھ وعدہ کیا، بیعت کی، مولا میں آپ کی بیعت کرتا ہوں لیکن ایک شرط پر، میں آپ سے دفاع کروں گا اس وقت تک کہ میرے دفاع سے آپ کو کوئی فائدہ ہو۔ اگر میرے دفاع سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو تو مولا میں اپنے بیعت سے، آپ کی بیعت سے میں خارج ہو جاؤں گا۔ مولا نے فرمایا لبیک، مجھے یہ منظور ہے۔ یہ شخص مولا کے ساتھ سفر کربلا میں ہے۔ 2 محرم کو امام حسین کا قافلہ روکا گیا، اس میں یہ شخص موجود ہے۔ 7 محرم سے امام حسین کے قافلے پر پانی بند ہوا، اس میں یہ شخص بھی موجود ہے۔ پیاسے رہنے والوں میں یہ شخص بھی موجود ہے۔ شب عاشور کے مناجات میں، دعاؤں میں قرآن سر پر اٹھاتے ہوئے اصحاب و انصار کے ساتھ یہ شخص موجود ہے۔ دیکھیے بری عاقبت، برا انجام کیسے ہوتا ہے۔ یہ شخص ابھی بھی امام حسین کے ساتھ ہیں، ابھی بھی جنتی ہے، ابھی بھی خوش نصیب شخص ہے۔ روز عاشور ہوا، اصحاب و انصار کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، تب بھی امام حسین کے ساتھ ہیں۔ اب آخری وقت میں جب اصحاب و انصار اور بنی ہاشم کے سب لوگ شہید ہوئے اور آخر میں مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو کرے، یہ شخص آیا مولا کے پاس، مولا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے دفاع سے آپ کو کوئی فائدہ ہو تو میں آپ کے ساتھ دوں گا، ابھی تو میں اگر جنگ بھی کر لوں تب بھی آپ بچیں گے نہیں مولا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں چلا جاؤں۔ مینادیں جنگ سے بھاگے ہیں، مولا حسین کو چھوڑ کے گئے ہیں، وقت کے امام کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور جب جانے لگے تو مولا نے فرمایا کہ کوئی سواری ہے؟ کہا میری ایک تیز سواری ہے، میں نے رکھا ہوا ہے، اس گھوڑے پہ سوار ہو کے میں چلا جاؤں گا۔ یہ ہے عاقبت۔ یعنی جو انسان اتنے وقت تک وقت کے امام کے ساتھ ہو لیکن اگر انجام پہ نہیں سوچیں گے، وہی لوگوں میں سے تھے نا جو امام حسین کے اصحاب و انصار میں سے تھے، جنہوں نے یہ شعار دیا تھا کہ مولا اگر ہمیں آپ کی راہ میں کئی دفعہ جلا دیا جائے، مار دیا جائے، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، تب کہ آپ سے ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ان لوگوں کی آواز کو سننے والوں میں سے تھا، ان لوگوں کے لبیک، ان لوگوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ لیکن انسان جب انجام برا ہو جاتا ہے انسان کا، تو ایسے حالات میں بھی جنہوں نے جنت سامنے دیکھا ہے، جنہوں نے نجات سامنے دیکھا ہے، تب بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس طرح کے خطرناک امتحان ہم اور آپ کو بھی دینا ہے۔ ہم اور آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہمارے اور آپ کے امتحان بہت آسان ہوگا۔ آخر الزمان میں خود اماموں نے دعا کی ہے کاش ہم آخر الزمان میں ہوتے۔ پیغمبر گرامی اسلام یہ روایات میں کافی سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو، اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں سلام ہو میرے ان بھائیوں پر۔ تو سارے اصحاب تھے، آقا آپ کے ساتھ جنگ ہم نے کی،
جہاد ہم نے کی، سفر ہم نے کی، ہر جگہ سختیوں میں ہم تھے. آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی ہم ہی تو ہیں، اور کون ہیں؟ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، تم سب میرے بھائی ہو، میرے اصحاب ہو، میرے انصار ہیں، لیکن میرے بھائی وہ لوگ ہیں. اگر تم لوگ میرے بھائی ہوئے تو پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر کے معجزے کو دیکھا، پیغمبر کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا، تب تم لوگوں نے ایمان لائے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میرا بھائی وہ لوگ ہیں جنہوں ہے آخر الزمان میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے وقت کے امام اپنے امام کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، ان کے یقین اتنا قوی ہوگا کہ اگر خدا ان کو ان کے اس ایمان اور ان کی اس یقین کی بنا پر جنگ بدر کے 70 شہیدوں کے برابر ان کو ثواب دے گا. تو سارے صاحب تعجب میں پڑ گئے کہ مولا ایسے کیسے ہوگا؟ کہا وہ لوگ کالی سیاہی پر ایمان لے آئیں گے، یعنی ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، پڑھیں گے. جب ہم اور آپ اگر واقعات اسلام کو، تعلیمات اسلام کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سیکھیں گے، تو ہم اور آپ اس واقعیت تک، اس ہدف تک نہیں پہنچیں گے جہاں پہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ان کا ایمان اتنا قوی ہوگا، ان کا یقین اتنا مضبوط ہوگا کہ ان کو 70 شہدائے بدر کا ثواب دیا جائے گا، ان میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ آسان نہیں ہے. آخر الزمان جس دور میں ہم ہیں، جس پیریڈ میں ہم صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، لہٰذا عزیزان گرامی، جس زمانے میں ہم ہیں، جس دور میں ہم ہیں، روایتوں میں ہیں کہ ایسے زمانے میں دین کو بچانا یعنی ہاتھوں میں انگارہ لے کے چلنا. آپ ہاتھوں میں انگارہ لے کر کتنی دیر تک چل سکتے ہیں؟ دین کو بچانا یعنی ہاتھ میں آگ لے کر چلنا. روایتوں میں ہے کہ آخر الزمان میں دن میں لوگ مسلمان ہوں گے، رات میں کافر ہو جائیں گے، رات میں مسلمان ہوں گے، دن میں کافر ہو جائیں گے. اتنا سپیڈ میں بدلے گے لوگوں کا ایمان، اتنا خطرناک حملے ہوں گے، اتنے کلچرل وار کے شکار ہو جائیں گے آخر زمان کے لوگ. تو آپ آسان نہ سمجھیے گا کہ ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے دین کو بچانا آسان ہے. آج ہر والدین کی ذمہ داری ہے، ہر جوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین سیکھنے کے لیے اہتمام کریں، وہ امام زمانہ کے بارے میں کتابیں پڑھیں، وہ اپنے ساتھ آج سے قرآن اور مفاتیح الجنان کے ساتھ ساتھ آپ صحیفے یا امام مہدی بھی رکھیں. امام مہدی کے بارے میں آپ پڑھیں، تحقیقات پڑھیں، ریسرچ پڑھیں جوانوں، تب جا کے آپ کہہ سکتے ہو نا کہ میں وقت کے امام کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں. کیونکہ اتنا سخت امتحان لینا. ایک زمانہ تھا حضرت ابراہیم کا، پرانے زمانے میں حضرت ابراہیم کی قوم عبادت گزار ہیں اور نمرود کی قوم ہے جو بت پرست کے گھر ہے. نمرود کی بت پرستی حضرت ابراہیم کے عبادت گزار موحد قوم پر اثر انداز ہے، نہ حضرت ابراہیم کی جو موحد قوم، خدا کی عبادت کرنے والی قوم کے اثر نمرود کی قوم پر ہے. اس طرح کی تاریخ، یعنی اس دور میں اتنی فیسلٹیز نہیں، اتنے اثر گزار بھی نہیں تھے. لیکن آج کا دور یہ ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیں گے تو آپ کی اگر کوئی خوبی ہو، آپ کی کوئی سپیچ ہو، آپ کی کوئی تقریر ہو، آپ کی کوئی ویڈیو ہو، آپ کی کوئی آڈیو ہو، وہ دنیا کے چاروں طرف ایک سیکنڈ میں پھیل جائے گا. یہ آخر الزمان کی فیسلٹیز ہے، آخر الزمان کی فیسلٹیز میں سے ہے. اور اسی طرح خدا ناخواست اگر ہم اور آپ نے کوئی برائی، کوئی گندگی پھیلا دی، وہ بھی ایک بٹن کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جائے گی. تو آخر الزمان کی فیسلٹیز ہے، چیلنجز ہے. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں آخر الزمان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے عبادات، جن کے پاس ثواب اتنے زیادہ ہوں گے کہ سونے کے پہاڑ بنے ہوں گے ان کے ثواب. لیکن کچھ عرصے میں، کچھ ہی لمحے میں وہ جو سونے کے پہاڑ کے برابر ان کو ثواب ملا تھا وہ بالکل بھوسا بن جائے گا، ختم ہو جائے گا. سارے اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ آخر زمان میں اگر نیک کام کرنا چاہیں، اچھا کام کرنا چاہیں تو اتنی فیسلٹیز ہے کہ وہ لوگ منٹوں میں کئی طرح کی کمائی کر سکتے ہیں، کئی کس طرح کے ثواب کما سکتے ہیں. لیکن اگر وہ لوگ انہی چیزوں کو برائیوں میں خرچ کرنے لگیں تو کئی طرح کی برائیاں بھی ان میں آ سکتی ہیں جو ان کی اچھائیوں کو ختم کرتی ہیں. تو یہ ہے آخر الزمان. ایک جھلک دکھا رہا ہوں کہ جو میدان ہم اور آپ کو فتح کرنی ہے وہ میدان آسان نہیں ہے جوانوں.
اس میں بھی ایک کربلا کی سیرت، کربلا کی کردار کو نبھائے بغیر ہم اور آپ اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتے۔ یہاں پہ ہم لا بالی بن کر، ہیپی بن کر، لیبرل بن کر، سیکولر بن کر زندگی نہیں کر سکتے۔ یہاں ہمیں ایک اسلامسٹ بن کر، ایک حسینی بن کر زندگی کرنی ہوگی۔ تو ایسے میں ہم اور آپ کو نبھانا ہے، یہ کردار نبھانی ہے جس طرح کربلا والوں نے نبھائی۔ کربلا کے ان کردار کو نبھانے کے لیے ایک چیز ہے کہ توسل کرو۔ مولا کی مجلس میں آئے ہو، فرش اعضاء پہ آئے ہو، سر کو جھکائے وقت کے مولا سے کہیں مولا میں شرمندہ ہوں، میں آپ کو بھول کے بیٹھے ہوں مولا، اتنی عظیم ذمہ داری میری ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے مولا۔ مولا اگر آج ہمیں پتہ چل جا گیا ہے کہ اگر ایسی سخت ترین ذمہ داری آپ کا ظہور نہ ہونا، آپ کا نہ آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غافل ہیں، اصحاب تیار نہیں ہیں، انصار تیار نہیں ہیں، تو آج ایک دعا کریں، مناجات کریں مولا امام زمانہ سے۔ کہیں یا مولا یا امام الزمان وصلی اللہ علیک یا صاحب العصر والزمان، یا مولا یا امام الزمان، مولا یعنی جد امام حسین عزادار کو دی فرش عزائی کیوں سید مولا، مولا یران تسلیت ضرب منگنا دی جوان کو دی سرمچن چون دی فرش عزائی کا جمسوں سے ہو سغز امما یا ابن الزہرا، یا ابن الزہرا، یا ابن الزہرا درکنی۔ مولا امام الزمان کاز نچ گناہگار میں کل غیر دیدار چھ سو مننا نچ زندگی ناباد جدک بمولا، چنگین یارز نچ حالات کنی کا نظر جگ سید مولا، یاری وجہ کا رحمت یو، یاری وجہ کا چالا نعمت یو، سچا تونچا یاری وجہ کا ید مولا، یا امام الزمان اچھا خطا گار کن گنہگار کن اگر ارار جد دکھ سیدنا یارانا چاہتنا مبسی ستر گناہ یرزنا چنا محبت والو، یرزنا چی مگنا دعا بسا مولا، دی جوان کن مگنا دعا مولا مولا، کمی پریشانی و نفس و شزر دعا بسا مولا، یا امام الزمان جوان کن استغاثہ بوز، شہدائے کربلا کن تبسل لکھو، چوک چیک رنگ اسگن کن ین کربلا کیوں، کربلائی جوان کنی شجاعت کن، کوئی کردار کن رنگ اسگن ایجاد بو، چوک چی باب الحوائج کن سنگین کرنا دعا بوز رنگ مگنا، رنگ دوز احباب کن مگنا، رنگ اتامی مگنا، دیری سجاق پیان حضرت حبیب ابن مظاہر پیغب توجل لکور، سوین من حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسینی بچپن دوسن ملو،
کربلا یا نور حضرت حبیب ابن مظاہر فیق درم امام حسین نیم مدلو سات محرم حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین نیم ملحق چلو دسق درم کوفیات یا دفع حضرت زینب فیق بس کربلا یا نو حضرت فضا لک سلملت یا فضا فن حسین لچ شخص را یا فضا حضرت فضا فیغبز مولا حسین لا اطلاع سنگید مولا حسین فیغبز گدلو یدف حضرت زینب امام حسین لعرض بن فن حسین دی سرزمین بقلب سنلتک یزید ارمغن و جغتن اضافه چنچه خولیان لب هرملان لب عمر ساعتا لب لب فنا آیا دی سرزمین بکا نبی میگاد حسین نصرت لگن جزامت اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ مولا امام حسین فیغباز حضرت زینب کا سلم الاسٹریم و زینب دی سوال پہ یہاں چیز کا تو بس پھر نغس پھل جواب میں نکپا اما یرالا نرتفیتے نتی آپ جو شہادت کا تم سوس گتی مدد با سیزی زہرائی پہلو شکستہ بس سوس گتی مدد با سریم زینب بابالی شہادت کا تم سوس گتی مدد با فنا حسین جگری ٹکڑا ٹکڑا سوس یا رستاشت کلات سوس گتی مدد بس سریمو عجرکم علی الزہراء ازادران مظلوم حضرت حبیب ابن مظاہر کو مولا حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے مولانا لکھا من حسین ابن علی الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر اے حبیب تجھے تو خاندان اہل بیت کے سٹائٹس ان کے وقار ان کی عظمت کا معلوم ہے حبیب میں حسین کربلا میں پہنچ چکا ہوں اور بس تجھے اتنا اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ اب میں دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوں حبیب میری مدد کو آئیے حبیب ابن مظاہر ابھی کوفے میں اپنی زوجہ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اتنے میں قاصد نے دروازے پر دستک دی لمن فی اللہ کون ہے دروازے پر آواز یا نا برید الحسین میں حسین کا قاصد ہوں فوراً دروازہ کھولو قاصد کے قدموں پہ خود کو گرایا بوسا لینے لگے اے میرے آقا کے قاصد کہیں نہیں پاؤں سے چل کر میرے آقا کی طرف سے اجرکم اللہ مولا کا خط پڑھا پڑھ کے چوم کر رکھ دیا قاصد جب جانے لگا قاصد سے کہا چلے جاؤ میرے آقا سے کہنا ان کا حبیب آ رہا ہے بس عزیزو جیسے ہی دروازہ بند ہوا حبیب کے زوجہ نے پوچھا کون تھا کہا آقا کا قاصد تھا کہا کیا کام تھا کہا آقا کربلا پہنچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ حضرت زینب بھی ہے اور مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے بس اتنا کہنا تھا اس مومنہ نے پوچھا بتا اے حبیب اب تیرا کیا ارادہ ہے حبیب نے زوجہ کا امتحان لینا چاہا کہا میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں بزرگ ہو چکا ہوں مجھ میں طاقت نہیں کہ میں مولا کی نصرت کے لیے جاؤں اس مومنہ نے اپنے سر پہ چادر رکھا اس کے بعد کہا حبیب اب تو رک جا میں جاتی ہوں
اتنا کہنا تھا. حبیب نے کہا ارے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب ارے میں مٹی کھا کے بھی زندہ رہوں گی لیکن اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکتی جہاں نبی کا نواسہ مدد کے لیے بلائے اور میرا شوہر کہے کہ میں بوڑھا ہو چکا میں ناصر نہیں بنوں. حبیب نے اپنے غلام کو بھیجا. غلام سے کہا میری سواری لے کر فلانا جگہ پہ میرا انتظار کر. پورا پہرا لگ چکا ہے نا کوفے میں, چاروں طرف راستے بند ہے. اب حبیب کو پہنچنا ہے مولا حسین کی مدد کے لیے. اب جب حبیب پہنچا تھوڑی دیر میں پہنچا. جب حبیب پہنچے تھوڑی دیر پہ تو حبیب کا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اے میرے آقا کی سواری دیکھو اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہو جائے تو میں تجھ پہ سوار ہو کر مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں. حبیب نے جب غلام کی آواز سنی کربلا کی طرف رخ کر کے کہا مولا حسین آپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اب غلام بھی آپ پر جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر جب کربلا پہنچے ہیں نا عزیزو, اب کچھ دنوں کے بعد امام حسین کے لشکر میں شور و غل کی آواز بلند ہوئی, اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. تو حضرت زینب نے حضرت فضہ سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے کہ اتنے دنوں میں امام حسین کے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. حضرت فضہ کہتی ہے بی بی مولا حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ چکا ہے. اور جیسے ہی یہ سنا حضرت زینب فرماتی ہے اے فضہ حبیب سے کہو کہ فاطمہ کی بیٹی زینب حبیب کو سلام کہتے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے عزیزو. حضرت حبیب ابن مظاہر میدان کربلا میں آئے ہیں. بہت بڑی طولانی تاریخ ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کا, لیکن روز عاشور آیا عزیزو, روز عاشور آیا. اصحاب و انصار ایک کے بعد شہید ہوئے, لاشوں پہ لاشیں لا چکے. بس اے حسین بس, بس اے حسین بس, تیروں پہ تیر کھا چکے. بس اے حسین بس, تمام اصحاب و انصار کے لاشیں لا چکے. اب ظہر کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے. کسی صحابی نے مولا سے کہا مولا ظہر کا وقت ہو چکا ہے, مولا اب آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں. مولا نے اس صحابی کو, اس ناصر و یاد و مددگار کو دعا کی خدا تجھے نمازیوں میں شامل کرے. اتنا کہہ کر حبیب ابن مظاہر سے کہا اے حبیب ابن مظاہر جا کے عمر سعد سے کہہ دے کہ نماز کی فرصت دے دے. حبیب ابن مظاہر عمر سعد کے پاس آیا. عمر سعد کے پاس آنے کے بعد کہا میرے آقا نے کہا ہے کہ نماز کے لیے موقع دے دیں, ایک فرصت دے دیں. عمر سعد کہتا ہے حبیب جا کے حسین سے کہہ دو کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ, حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی. بس جیسے ہی اس ملعون نے یہ جملہ دہرایا حبیب نے غلاف سے تلوار کو نکالا اور اس کے بعد اس سے کہا ہے دشمن خدا تیری نماز قبول ہو, فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہو, بس آخری سلام کیا آقا اب یہ نماز تو میں آپ کے جد کے پیچھے کوثر کے پاس کوثر میں جنت میں حوض کوثر کے قریب پڑھوں گا. مولا آپ نماز پڑھیے میں جنگ کرتا ہوں. حبیب ابن مظاہر کربلا میں ضعیف صحابی ہے, بزرگ صحابی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی 80 لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب حبیب زخمی ہو کر زمین کربلا پہ گرا ہے آخری آواز دی آقا میرے آخری سلام قبول کرے.
مولا سلامت رکھے. بس آخری جملہ عزیزو, بس حبیب ابن مظاہر بھی شہادت پر فائز ہوئے اور کربلا میں امام حسین بھی شہادت پر فائز ہوئے. مول شہداء کے لاشوں کو پامال کیا گیا, اسیر کر کے جب اسیروں کو کوفے کے بازاروں میں پھرائے جا رہے تھے, اتنے میں ایک بچہ امام زین العابدین کے پاس آیا, کہا مولا میرے سلام قبول کیجئے, میں حبیب کا چھوٹا بیٹا ہوں. میں اتنا کہنا تھا, حضرت زینب نے اس بچے سے خطاب ہو کے فرمایا, اے حبیب کے بیٹا, ارے تمہاری ماں کدھر ہے؟ اتنے میں ایک گھر کی چھت سے ایک ضعیفہ کی آواز آئی, شہزادی آپ کی کنیز یہاں پہ ہے, آنکھیں بند کر کے ہے, آپ کو بے مغنا چادر نہیں دیکھ سکتی. میں اتنا کہنا تھا. بی بی زینب فرماتی ہے, زوجہ حبیب, ارے میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا, تجھے حبیب کا پرسہ دینا چاہتی ہوں, حبیب کا پرسہ قبول کرے. میں کہوں گا شہزادی, ارے آپ کے بھائی شہید ہوا, آپ کے بیٹے شہید ہوئے, آپ کے جوانان بنی ہاشم شہید ہوئے, آپ کو کوئی پرسہ دینے والا نہ ملا. کوئی کہے زینب آپ کو پرسہ دیتا ہوں, کوئی نہ ملا. ہائے مظلوم